حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 13 رجب المرجب جمعہ کے دن ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف میں کعبۃ اللہ شریف کے اندر پیدا ہوئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو 6 دن کے قریب گزر گئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں کھولی نہیں تھی۔ تو آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ پریشان تھی، اور حضور علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے تو آپ ایک لحاظ سے خوش بھی ہیں کہ میرے بیٹے کی ولادت ہوئی، اور پریشان بھی ہیں کہ چند دن گزر گئے ہیں لیکن آنکھیں نہیں کھول رہے۔ تو حضور علیہ السلام کیا کرتے ہیں، اپنا لعاب دہن نکالتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ، پھر ہوتا کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھیں بھی کھولتے ہیں، اور سب سے پہلے جو دیدار کرتے ہیں وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش نصیب ہیں کہ بچپن سے آپ کی تربیت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اور ہمیشہ حضور علیہ السلام کی قربت میں صحبت میں رہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کے بہت سارے رشتے ہیں، ایک رشتہ چاچو زاد بھائی کا ہے، اور ایک رشتہ داماد کا ہے، اور ایک رشتہ صحابی رسول ہونے کا ہے، اور ایک رشتہ اہل بیت کا بھی ہے۔ تو عزیزان محترم، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی المرتضی تم میرے دنیا اور آخرت کے بھائی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے علی تم سے مومن کے علاوہ کوئی محبت نہیں کر سکتا، اور منافق کے علاوہ کوئی بغض نہیں رکھ سکتا۔ اور آپ علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر حضرت علی کا ذکر ہو، اگر کسی کے دل میں سکون ملے ذکر سن کے آپ کا، تو سمجھ لیجئے کہ وہ دل مومن کا دل ہے۔ اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہے، اور وہ اس کا دل مومن کا دل نہیں بلکہ منافق کا دل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے القابات ہیں۔ آپ کو شیر خدا بھی کہا جاتا ہے، آپ کو علی اسد اللہ بھی کہا جاتا ہے، آپ کو مشکل کشا بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کو حیدر کرار بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان القابات میں سے ایک لقب ابو الحسن بھی ہے، اور ایک لقب ابو تراب بھی ہے، اور آپ فاتح خیبر بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری جنگوں میں شرکت کی، ساری زندگی حضور علیہ السلام کی خدمت کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑ کر اوپر کیا اور اعلان فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر دیکھا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقوی کو، تو آپ تقوی کے حوالے سے بڑا مقام، بڑا مرتبہ رکھتے ہیں۔ یہاں تک آتا ہے کہ جب آپ سے عبادت کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کو نماز کون سی پسند ہے، آپ کو روزہ کون سا پسند ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں، نمازیں تو مجھے پسند ہیں، لیکن اگر فجر کی نماز ہو سردیوں میں تو وہ مجھے فجر کی نماز اور زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں مجھے رمضان کے روزے پسند ہیں، لیکن اگر رمضان کا مہینہ گرمیوں میں آ جائے، روزہ لمبا ہو، تکلیف زیادہ ہو، وہ رمضان اور وہ روزے مجھے بہت زیادہ پسند ہیں۔ اسی طرح جب آپ سے پوچھا گیا کہ اے علی آپ جو عبادت کرتے ہیں، پتہ کہ جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں یا جہنم کے خوف سے نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں نہ میرے دل میں جہنم کا خوف ہے، نہ میرے دل میں جنت ہے کیا، میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کو نماز بہت پسند ہے۔
تو عزیزان محترم یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی۔ اور اسی طرح تقویٰ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی زندگی میں شراب نہیں، یہاں تک کہ آتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر شراب کا ایک قطرہ سمندر میں گرے اور وہ سمندر خشک ہو جائے، پھر اس زمین پر، اس مٹی پر گھاس اگے، وہ گھاس میں اپنے جانوروں کو کھلانا بھی پسند نہیں۔ آپ کی ابتدا بھی مسجد سے ہے، انتہا بھی مسجد سے، یعنی جب پیدا ہوئے تو کعبۃ اللہ میں، اور جب آپ کی شادی